بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک قصے کے ویورز اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ بہت سے ویورز کی فرمائش پر آج میں آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ جی تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیتے ہیں۔ ویورز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کی ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بن ماں باپ کی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، تو مجھ سے بہت سے ویورز مسیح کا مطلب پوچھتے ہیں۔ مسیح کا لغوی معنی سیر و سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا ہے۔ مسند احمد نے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں، مائیں جدا جدا ہیں، دین ایک ہے۔ تمام لوگوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک میں ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ علماء کرام، مورخین اور مفسرین کی رائے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے درمیان تقریباً 560 سال کا وقفہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بہت سے فرقے گمراہ ہو گئے۔ چنانچہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا جاتا ہے، یعنی قیامت کے قرب و جوار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات میں سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے، اس کے علاوہ مٹی کے پرندے بناتے تو پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو جاتے، مادرزاد، اندھے اور کوڑی کو صحت یاب فرما دیتے، اس کے علاوہ لوگ جو کھاتے پیتے اور ذخیرہ کرتے اس کا بھی بتلا دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر دسترخوان بھی نازل ہوا، اور اسی دسترخوان کے متعلق اللہ رب العزت سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت مبارکہ نمبر 111 میں فرماتے ہیں، اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وہ وقت قابل یاد ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا نازل فرمائے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ لیکن حواریوں نے اپنی بات کی تردید اس طرح سے کی کہ ایسا کرنے سے ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے گا اور ہمارا یقین بڑھ جائے گا کہ آپ نے ہمیں جو کہا سچ بولا، اور ہم بھی گواہی دینے والے ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمانی دسترخوان نازل ہونا شروع ہو گیا، اور چنانچہ ان حواریوں میں سے صرف ایک حواری نے خیانت کی، باقی تمام حواری اپنی بات پر قائم رہے۔ چنانچہ آسمانی دسترخوان اترنے کے بعد بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس وقت کے بادشاہ اور یہودی عالم یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، اور ان کے درمیان ایک کھلبلی مچ گئی کہ جلد ہی تمام لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے اس وقت کے بادشاہ کو ورگلایا گیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو لوگ انہی کو بادشاہ تسلیم کریں گے۔ اس لیے اس وقت کے گورنر نے حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے، کیونکہ اس وقت کا یہی رواج تھا کہ گناہگار کو
सूली पर चढ़ा देते थे। रोम के गवर्नर का नाम ओतस बिल अतस था। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए यहूदा अस्कर यहूदी को 30 दिनार पर जासूसी करने पर आमादा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त कोई मजहबी त्यौहार मनाने के लिए बैतुल मक़दस आए हुए थे। खाने के बाद रात गुजारने के लिए आप अपने 11 साथियों के साथ करसमनी जगह पर क़याम पज़ीर हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी, ए अल्लाह ये प्याला यानी मौत मुझसे टल जाए। जवाब में अल्लाह ताला ने तसल्ली नाज़िल फरमाई और उलमा इकराम का इत्तफ़ाक़ भी इसी बात पर है कि अल्लाह ताला ने उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया और जो शख्स मुखबरी करने वाला था उसके चेहरे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाबत डाल दी गई और लोगों ने अस्कर यहूदी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर सूली पर चढ़ा दिया। जी तो व्यूअर्स, तमाम उलमाए इकराम मुअर्रिखीन मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया था, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया था। प्यारे बच्चों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी हैं जिनके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम के दरमियान कोई नबी नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत की निशानी भी कहा जाता है, क्योंकि क़यामत के कुर्ब व जवार में वो मस्जिद दमिश्क के सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने हज़रत ईसा के मुतल्लिक़ फरमाया, वो बहुत जल्द नाज़िर होंगे, जब आप देखोगे तो उनको पहचान लोगे। वो दरमियाने कद के, सफ़ेद चेहरा, सुर्खीमाय रंग, सर के बाल सीधे, पानी के कतरे सर से गिरते हुए महसूस होंगे, हालांकि उनका सर बिल्कुल खुश्क होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।